اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سیدی ہاشمی و مطلبی کہتے ہیں، میرے سرکار کو مکی مدنی کہتے ہیں. سیدی ہاشمی و مطلبی کہتے ہیں، میرے سرکار کو مکی مدنی کہتے ہیں. اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہتے آقا، اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہتے آقا. جو خدا کہتا ہے سرکار وہی کہتے ہیں، جو خدا کہتا ہے سرکار وہی کہتے ہیں. شب ہجرت جو ہوئے ہم سفر شاہ امم، شب ہجرت جو ہوئے ہم سفر شاہ امم، ہم ابو بکر کو قسمت کا دھنی کہتے ہیں، ہم ابو بکر کو قسمت کا دھنی کہتے ہیں. لشکر ساریہ دیکھے ہے مدینے سے عمر، لشکر ساریہ دیکھے ہیں مدینے سے عمر. اس بصیرت کو وسیع النظری کہتے ہیں، اس بصیرت کو وسیع النظری کہتے ہیں. دست قرآن سے ملا جام شہادت جس کو، دست قرآن سے ملا جام شہادت جس کو. ایسے میں خار کو عثمان غنی کہتے ہیں، جس کی نسبت کامی شہر نجف آج بھی ہے، جس کی نسبت کامی شہر نجف آج بھی ہے. جملہ اصحاب نبی ان کو علی کہتے ہیں. مختصر یہ ہے میرا نام و پتہ ہے کشفی، مختصر یہ ہے میرا نام و پتہ ہے کشفی. لوگ مجھ کو سگے دربار نبی کہتے ہیں، سیدی ہاشمی و مطلبی کہتے ہیں، میرے سرکار کو مکی مدنی کہتے ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، بچوں، ہماری معزز خواتین، بچیاں، بہنیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آج یہ چھٹی نشست منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ ایک سلسلے وار تذکرہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں آپ کا خاندانی شجرہ نسب سے لے کر وفات تک کے کچھ حالات انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ کچھ کا لفظ میں نے اس لیے عرض کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار، آپ کے اخلاق حمیدہ اور آپ کی صفات کمالہ کے بیان کے لیے یہ زندگی بھی ناکافی، اور اگر آدمی 100 بار بھی زندہ ہو مر کر، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور آپ کے کمالات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ ایک حقیر سی کوشش ہے کہ ہم اس ہستی کا تذکرہ کریں، اس کے حالات زندگی بیان کریں، اس کی سیرت و کردار پر کچھ روشنی ڈالیں، جس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کائنات سجائی اور سنواری ہے، جو مقصود کائنات ہے۔ اب تک آپ نے جو باتیں سنی، اس میں واقعہ معراج سے پہلے تک کے واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ کل کی مجلس میں آخری جو بات آپ کو سنائی گئی وہ یہ تھی کہ جب کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ اسلام کی ترقی ہوتی ہی چلی جا رہی ہے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، اور ہماری ساری کوششیں ناکام ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو اس نے خاندان بنی ہاشم کا تمام قبائل قریش سے مقاطعہ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا، جس کے بارے میں کل ہی کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی گئی۔ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال پیش آیا، سن 10 نبوی کا یہ واقعہ ہے۔ اس کی شروعات ہوئی 7 نبوی میں، 3 سال تک وہ سوشل بائیکاٹ جاری و ساری رہا۔ سن 10 نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا، اور آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے یہ بات فرمائی کہ کفار مکہ نے جو معاہدہ بنی ہاشم کے خلاف لکھا تھا، اس کے سارے حروف کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، صرف اللہ کا نام اس میں باقی ہے۔ اس بات کا تذکرہ خواجہ ابو طالب نے سرداران مکہ سے کیا، اور اس شرط کے ساتھ کیا کہ میرے بھتیجے نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس کی بات میں کبھی کوئی دروغ نہیں رہا ہے، کوئی جھوٹ نہیں رہا ہے۔ اگر وہ اپنے اس قول میں جھوٹا ہے تو میں اسے آپ کے سپرد کر دوں گا، چاہے آپ اسے قتل کریں چاہے چھوڑیں۔
یہ سن کر سرداران مکہ بھی متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ابو طالب نے انصاف کی بات کہی، اور وہ معاہدہ لایا گیا۔ جب کھول کر ان لوگوں نے اس معاہدے کو دیکھا تو اس کے سارے حروف دیمک نے چاٹ لیے تھے، صرف اللہ کا اسم مبارک باقی تھا۔ چنانچہ دشمنان اسلام کی گردنیں جھک گئیں اور آخرکار اس معاہدے کو ختم کیا گیا۔ تمام خاندان بنی ہاشم کے لوگ شعب ابی طالب سے باہر آئے اور امن و اطمینان کا سانس ان لوگوں نے لیا۔ درمیان میں ایک واقعے کی تفصیل آپ کو نہیں سنائی گئی، وہ ذہن سے کل نکل گیا تھا، کل ہی سنانا چاہیے تھا۔ مقاطع بنی ہاشم سے پہلے سن 7 نبوی میں جبکہ مخالفین اسلام کی مخالفت بالکل زوروں پر ہے اور کمزور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہے۔ اسی اثنا میں ابو جہل، ابو البختری اور دیگر بڑے بڑے سرداران مکہ حضور کے پاس آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کو نبی بتلا رہے ہیں، اپنے کو پیغمبر بتلا رہے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے اوپر خدا کی کتاب نازل ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی کرشمہ اور کوئی کمال تو دکھلایا ہی نہیں۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ان سب نے معجزے دکھلائے، ان سب نے بڑے بڑے کمالات دکھلائے، آپ نے تو ایسا کوئی کمال دکھلایا ہی نہیں۔ حالانکہ ان کی یہ بات سراسر جھوٹ تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا آپ پر نازل ہونا تھا، جس کا مقابلہ کرنے سے پورا عرب عاجز و قاصر رہ گیا تھا۔ بار بار اللہ رب العزت نے ان کو دعوت دی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اے لوگو، اے عرب کے دانش مندوں اور قادر الکلام لوگوں، اے بڑے بڑے شعراء اور اے بڑے بڑے خطبہ، اگر قرآن کی حقانیت میں تمہیں کوئی شبہ ہے تو قرآن جیسی ایک کوئی صورت بنا کر دکھلاؤ۔ لیکن 1000 کوششوں کے باوجود وہ قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے، اور معجزہ کہتے ہی ہیں اسی کو جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ معجزہ جو عاجز کرنے والا ہو، جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ حالانکہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے تھے، یہ معجزہ ان کے سامنے ظاہر ہو رہا تھا، نئی نئی صورتیں اور آیتیں قرآن مجید کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہی تھیں، لیکن ان سب باتوں کا انکار کرتے ہوئے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ آپ نے اب تک کوئی کمال دکھلایا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ان کا اشارہ سمجھ گئے، آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں؟ کیا اس کے بعد تم ایمان قبول کر لو گے؟ اس کے بعد تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم ضرور اسلام کو قبول کر لیں گے، اگر یہ کمال آپ دکھلا دیں، یہ کمال آپ سے ظاہر ہو جائے کہ یہیں بیٹھے بیٹھے آپ چاند کے 2 ٹکڑے کرا دیں تو ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ روایات حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت کے حضور میں دست بدعا ہوئے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ادھر سے دعا کی قبولیت کا اعلان کیا گیا، اشارہ ملا اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس کی طرف گیا اور ایک دوسرا ٹکڑا جبل ابی قیقعان کی طرف گیا۔ لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور مبہوت متحیر ہو کر دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ بار بار اپنی آنکھوں کو اس طرح پوچھتے ہیں کپڑے سے، پھر دیکھتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہیں میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی ہیں، یہ کیا ہو گیا کہ کلم کلا اور صراحتاً چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کی طرف گیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری پہاڑ کی طرف گیا۔ اور نبی کا یہ معجزہ
چند لمحوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ عصر اور مغرب کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے اتنے وقفے تک چاند کے 2 ٹکڑے اس طرح نظر آتے رہے۔ 14ویں رات کا چاند 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس کی طرف جاتا ہے، وہاں پر ٹھہر جاتا ہے، اور دوسرا ٹکڑا جبل ابی قیقان کی طرف جا کر ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن حکیم میں ذکر فرمایا۔ سورہ قمر میں ارشاد اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اے نبی قیامت قریب آ گئی ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ایک بڑی علامت ہے، شق القمر کا معجزہ۔ اس سے پہلے چاند کے کبھی 2 ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی قیامت کی علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کی نبوت کا زمانہ صبح قیامت تک چلے گا۔ جب آپ کی نبوت کا زمانہ ختم ہوگا اسی وقت اللہ رب العزت قیامت قائم فرما دیں گے۔ گویا آپ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اسی وجہ سے آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، اس طرح آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں اس طرح قریب قریب ہو گئے۔ یہ بڑا معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا، اور اسی سے متعلق نبی کے 2 معجزے اور میں آپ کو سناتا ہوں، حالانکہ ان کا ظہور بعد میں ہوا۔ ایک معجزہ حبس شمس کا ہے، اور ایک معجزہ رد شمس کا ہے۔ حبس شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج کی رفتار کو روک دینا، اور رد شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج کو واپس کر دینا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر واپسی ہو رہی ہے صحابہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس ہو رہے ہیں، مقام صحابہ پر آپ نے قیام فرمایا۔ آپ اپنا سر مبارک رکھ کر علی کی رانوں پر آرام فرمانے لگے۔ علی نے نماز عصر نہیں ادا کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر چکے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اسی اثنا میں وحی الہی کا نزول شروع ہو گیا۔ علی ظاہر ہے کیسے بول سکتے تھے؟ جب وحی کے نزول سے فراغت ہوئی تو حضور نے حضرت علی سے پوچھا، علی تم نے نماز عصر ادا کی؟ تو علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں، میں نے نماز عصر ادا نہیں کی۔ آپ فوراً 10 بدعا ہوئے اور رب العزت سے دعا کی، اے اللہ علی تیرے دین کے کام میں تھا، اس لیے سورج کو واپس کر دے تاکہ علی اپنی نماز عصر ادا کرے۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، خدا کی قسم سورج واپس ہوا جبکہ وہ غروب ہو رہا تھا، اور اس کی شعاعیں پہاڑوں پر پڑی، علی نے نماز عصر ادا کی۔ اس کو کہتے ہیں واقعہ رد الشمس، سورج کا واپس ہو جانا۔ اور ایک واقعہ حبس شمس کا ہے، سورج کی رفتار کو نبی کے لیے روک دیا گیا۔ جب آپ معراج سے تشریف لائے، اس کے واقعے کی تشریح میں ابھی واقعہ معراج میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جب آپ واقعہ معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے اس واقعے کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کیا تو لوگوں نے فرمایا کچھ علامتیں بتلائیے۔ آپ مکہ مکرمہ سے شام تک گئے، مسجد اقصیٰ تک گئے، آپ کو کوئی قافلہ نظر آیا؟ کچھ لوگ نظر آئے؟ کچھ تجارتی قافلے ملک شام کی طرف گئے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ایک قافلہ مجھے ملا، وہ واپس آ رہا ہے، ان کا ایک اونٹ کھو گیا تھا اور وہ اپنے اونٹ کی تلاش کر رہے تھے، بعد میں ان کا اونٹ مل گیا، وہ قافلہ مکے واپس آ رہا ہے، اور کل وہ قافلہ غروب شمس سے پہلے پہلے مکے میں داخل ہو جائے گا۔ لوگوں کو ان کا انتظار ہونے لگا، انہوں نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور سنو ایک واقعہ میں تمہیں اور بتلاتا ہوں۔ جب میری سواری کا گزر ہوا تو جو قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف، اس کا اونٹ بدک گیا،
کیونکہ آپ تو براق پر سوار تھے، وہ ایک عجیب و غریب جنتی سواری تھی، جب اس کا گزر ہوا تو اونٹ بدکا، اور ایک شخص جو اونٹ پر سوار تھا وہ اونٹ سے گرا اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ وہ شخص بھی تمہیں نظر آئے گا، اور جس ایک اونٹ وہ نظر آئے گا جس پر سامان کے 2 بورے لدے ہوئے ہوں گے۔ اس طرح وہ قافلہ مکے میں داخل ہوگا۔ چنانچہ چونکہ آپ نے فرمایا تھا کل وہ قافلہ غروب آفتاب سے پہلے مکے میں داخل ہو جائے گا، لوگوں کو انتظار تھا، غروب آفتاب ہونے لگا اور قافلہ مکے میں داخل نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، سورج کی رفتار کو رب العزت نے روک دیا، سورج وہیں رک گیا یہاں تک کہ وہ قافلہ غروب آفتاب سے پہلے مکے میں داخل ہو گیا۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں، اس ہستی کے معجزے ہیں جن کی امت میں پیدا ہونے کا شرف ہمیں اور آپ کو ملا ہے، جن کے معجزات کی کوئی انتہا نہیں، اور جن کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان میں تحریر فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، لیکن 2 معجزے ایسے ہیں جو زندہ جاوید معجزے ہیں۔ ہر نبی کا معجزہ اس کے ساتھ رخصت ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے 2 معجزے ایسے دیے جو قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ پہلا معجزہ قرآن مجید ہے جو آج بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا کہ اگر کسی میں طاقت ہے اور کسی میں قوت ہے تو کوئی قرآن کا مقابلہ کر کے دکھلائے۔ قرآن کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا ہے، نہ کر سکے گا۔ عرب کے بڑے بڑے سخنور اور بڑے بڑے بولنے والے اور بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے قادر الکلام لوگ عاجز و قاصر رہ گئے، انہوں نے جنگیں کی، انہوں نے تلواریں چلائیں، لیکن اس معجزے کا مقابلہ وہ نہیں کر سکے۔ اور دوسرا معجزہ آپ نے ارشاد فرمایا، جمرات کے مقام پر جو کنکریاں حجاج مارتے ہیں وہ کنکریاں آسمانوں کی طرف اٹھا لی جاتی ہیں، سوائے ان بدقسمت لوگوں کی کنکریاں جن کا حج قبول نہیں ہوتا، باقی سارے حجاج جن کے حج اللہ نے قبول کر لیے ہیں ان کی کنکریاں آسمانوں کی طرف اٹھا لی جاتی ہیں اور ان کے حج قبول ہو جاتے ہیں۔ جس وقت سے آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت سے لے کر ان کنکریوں کے ہٹانے کا حکومت وقت نے اور کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کسی بادشاہ نے اور کسی خلیفہ نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد 100% صحیح ثابت ہو رہا ہے، اور آپ کا یہ معجزہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حجاج کرام کی وہ کنکریاں آسمانوں کی طرف چلی جاتی ہیں، فرشتے اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور وہاں پر اسی وجہ سے وہاں کی کنکریوں کو اٹھا کر استعمال کرنا اور اس سے کنکری مارنا اور رمی جمرات کرنا علماء نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، اس لیے کہ اس میں اس بات کا شبہ ہے کہ کہیں ان لوگوں کی کنکریاں نہ ہو جن کے حج مردود ہو گئے ہوں، جن کے حج ناقابل قبول ہو گئے ہوں۔ اسی لیے حجاج کرام مزدلفہ کے میدان سے کنکریاں بین کر لاتے ہیں، وہاں کی کنکریاں کوئی استعمال نہیں کرتا۔ اس واقعے کے بعد ہم آتے ہیں واقعہ معراج کی طرف۔ واقعہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، کسی بھی نبی کو اللہ رب العزت نے اس شان سے آسمانوں پر نہیں بلایا، یہ صرف اور صرف آپ کی خصوصیت ہے۔ خواب میں تو زیارت ہوئی رب العزت کی، خواب میں پیغمبروں نے جنت کا اور وہاں کی چیزوں کا مشاہدہ کیا، لیکن بیداری کے عالم میں اسی اپنے جسم کے ساتھ اور اپنی جسم و جان کے ساتھ وہ آسمانوں پر گئے ہوں اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلایا ہو، یہ اعزاز اور یہ خصوصیت اور یہ شرف و کرامت اگر کسی ہستی کو حاصل ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کو اللہ نے اس شرف سے مشرف فرمایا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو لوگ اپنی آپ کو راہ خدا میں فنا کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو پامال کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو قربان کر ڈالتے ہیں اور اپنی عزت کو عزت نہیں سمجھتے، اپنی جان کو جان نہیں سمجھتے، اس کے عوض میں رب العزت کی طرف سے انہیں شرف و عزت و کرامت سے نوازا جاتا ہے۔ آپ کو کل یہ بات بتلائی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا سفر فرمایا
تو آپ کی بے انتہا تحقیر کی گئی، بے انتہا آپ کی اہانت کی گئی، لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے اور راہ خدا میں آپ کو زخمی کیا گیا، اور آپ کا دل مغموم و حزن و ملال سے بھر گیا، اور انتہا درجے آپ شکستہ دل ہو گئے، اور انتہا ہو گئی نبی کی توہین کی اور نبی کی اہانت کی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ آیا کہ اب ہم اپنے نبی کو وہ عزت و شرافت عطا کریں گے، وہ رفعت، وہ بلندی عطا کریں گے کہ وہ بلندی کسی اور پیغمبر کو نہیں دی گئی، وہ مقام کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا گیا۔ چنانچہ آپ کو معراج کے لیے بلایا گیا، مہمان خصوصی کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، اور سارے آسمانوں میں خوشیاں منائی گئیں، فرشتوں نے مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کی، اور اللہ رب العزت نے خصوصی مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معراج کے واقعے میں رب العزت نے ہم سے 1000 بار یہ بات کہی، اے میرے محبوب مجھ سے اور قریب ہو، مجھ سے اور قریب ہو، مجھ سے اور قریب ہو، بار بار یہ بات اللہ رب العزت اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے۔ اس واقعے کی تھوڑی تفصیل میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ روایات حدیث میں یہ واقعہ بخاری و مسلم میں اور صحاح ستہ میں اور حدیث کی مختلف کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور سورہ اسراء میں اللہ رب العزت نے 15ویں پارے میں اس واقعے کا ذکر کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ یہ بات آپ جان لیں، واقعہ معراج کے 2 جز ہیں، اس سفر کے 2 حصے ہیں، ایک سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور دوسرا سفر مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف۔ جو سفر آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف کیا اس کو اسراء کہا جاتا ہے، وہاں معراج نہیں شروع ہوئی تھی، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اسراء کے معنی لے جانا، راتوں رات لے جانا۔ اور مسجد اقصی سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں ام ہانی کے مکان پر تھا۔ ام ہانی کون ہے؟ خواجہ ابو طالب کی بیٹی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں۔ آپ ان کے مکان پر استراحت فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور وہ سارے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ طائف سے آپ واپس ہو چکے ہیں، اور آپ کو بہت غم پہنچا ہے، آپ کو بہت دکھ پہنچا ہے، آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اور جو دعا آپ نے طائف کے سفر سے واپسی پر کی تھی وہ ایسی دعا تھی کہ رب العزت کو قہر و جلال آ گیا اور فوراً عذاب کے فرشتے نازل ہو گئے۔ لیکن قربان جائیے اس رسول پر اور اس نبی پر جس نے ان کی ہدایت کی دعا کی۔ جب عذاب کے فرشتے آ گئے اور اجازت چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دی دیجئے، میں مکہ اور طائف والوں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں گا، تو آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ گرچہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں لیکن ان کی نسلیں ایمان میں داخل ہوں گی، اسلام میں داخل ہوں گی۔ چنانچہ سب دارے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو آپ ارشاد فرماتے میں ام ہانی کے مکان پر ہوں، اسی اثنا میں مکان کی چھت پھٹ جاتی ہے، جبرائیل و میکائیل اندر داخل ہوتے ہیں، اور آپ اپنے بستر استراحت پر ہیں۔ آپ کو جگایا ادب و احترام کے ساتھ، اور وہاں سے اٹھا کر آپ کو مسجد حرام میں لے گئے۔ تھوڑی دیر آپ نے توقف فرمایا، آپ فرماتے ہیں میں حتیم میں گیا، میں لیٹا اور سو گیا، پھر اسی اثنا میں جبرائیل و میکائیل نے مجھے اٹھایا اور مجھے زمزم کے قریب لے گئے، مجھے لٹا کر میرے سینے کو چاک کیا، جس کو شق صدر کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں یہ بات بتلائی تھی کہ شق صدر کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے چاک کرنے کا واقعہ 4 بار پیش آیا ہے۔ ایک بار اس مرتبہ جب کہ آپ دائی حلیمہ کے گھر پر تھے، دوسری بار اس وقت جب کہ آپ کی عمر 10 سال تھی، اور تیسری بار اس وقت جب آپ کو نبوت دی جا رہی تھی، اور چوتھی بار اس وقت جب آپ معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ ہر بار
آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہٹ جاتی تو میں آپ کے سینے مبارک پر سیون کے نشانات دیکھتا تھا۔ ہم لوگ سیو جیسے کوئی چیز سلی گئی ہو اور اس طرح لگتا تھا کہ یہ سینہ کبھی چاک کیا گیا تھا اور اس کو سلا گیا تھا، اس طرح کے نشان سینے مبارک پر دکھتے تھے۔ سینے مبارک چاک کیا گیا اور زمزم سے اس کی دھلائی ہوئی۔ یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی، اگر اللہ رب العزت چاہتا تو آسمانی اور جنتی پانی کو بھیج دیتا، کوثر کے پانی کو بھیج دیتا جس سے نبی کے قلب اطہر کو دھلا جاتا، لیکن رب العزت نے نبی کے قلب اطہر کو دھلنے کے لیے زمزم کا انتخاب کیا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ دنیا میں سارے پانیوں میں سب سے افضل زمزم کا پانی ہے، زمزم کا پانی ہے، اس لیے کہ وہ ایک نبی کی ایڑی کی رگڑ سے نکلا تھا۔ اس کی افضلیت اور اس کی شرافت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے رب العزت نے اپنے حبیب کا قلب اطہر زمزم سے دھلوایا۔ روایات حدیث میں ہے کہ میکائیل پانی لا رہے تھے اور جبرائیل قلب اطہر کو دھل رہے تھے۔ دھلنے سے جب فراغت ہوئی تو جنت سے ایک تشت لے کر آئے تھے جس میں ایمان و حکمت اور علم بھرا ہوا تھا، وہ سب اٹھا کر نبی کے قلب اطہر میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد دل کو رکھ دیا گیا، یہ نبی کی سرجری ہو رہی ہے، یہ روحانی سرجری ہے جس میں قلب اطہر کو نکال کر اس میں علم و حکمت بھرا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب اس واقعے سے فراغت ہوئی، اس کے بعد ظاہر جبرائیل آئے تو انہوں نے ایسے کیا، سب جڑ گیا، نہ نبی کو کوئی تکلیف ہوئی، نہ کوئی دقت ہوئی، نہ خون بہا، نہ ٹاکے لگے، سب ایسے کیا انہوں نے، بس سینے مبارک جڑ گیا۔ جب اس واقعے سے فراغت ہوئی تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک سواری موجود ہے جس کا قد خچر سے کم اور گدھے سے کچھ زیادہ، اور بعض تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اس کے 2 پر بھی لگے ہوئے تھے، اس کی گردن شیر کی طرح تھی اور اس کے بال گردن کے گھوڑے کی طرح تھے، اور بعض سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کی شکل انسانی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سواری کو، اس جنتی سواری کو پیش کیا گیا۔ جبریل امین موجود ہیں، میکائیل موجود ہیں، فرشتوں کا ایک بڑا ہجوم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ مہمان خصوصی جا رہے ہیں، جو مقصود کائنات ہیں ان کو آج آسمانوں پر بلایا گیا ہے اور وہاں پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ اللہ رب العزت کے سب سے محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہستی آج آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے۔ چنانچہ آپ نے اس سواری پر سوار ہونے کی کوشش کی تو چونکہ اس زمانے سے اس پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا اس لیے اس نے شوخی دکھلائی۔ جبریل امین نے ڈانٹا، تجھے شرم نہیں آتی، تو شوخی دکھاتا ہے، آپ سے برتر اور بزرگ کوئی ہستی تجھ پر آج تک کبھی بیٹھی نہیں ہے اور تو شوخی دکھاتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ جانور اور وہ بہشتی جانور، جنتی جانور جس کو براق کہتے ہیں، وہ شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا ہے، اور اس نے اپنی پیٹھ زمین پر لگا دی کہ آقا اس پر تشریف فرما ہو جائیں۔ چنانچہ آپ اس پر بیٹھے، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جبرائیل آپ کے پیچھے ہیں، فرشتوں کا ہجوم دائیں اور بائیں ہیں، اور وہ سواری آپ کو لے کر جا رہی ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف اس کی روانگی ہو رہی ہے۔ ایک مقام آیا جو کھجوروں والا مقام ہے، نخلستان ہے۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ کو یہاں اترنا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھیے آپ۔ چنانچہ آپ اترے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبریل امین نے اطلاع دی یہ آپ کا مقام ہجرت ہے، یہاں پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر آگے بڑھے اور تھوڑی دور چلنے کے بعد پھر جبریل امین نے کہا یہاں بھی آپ کو اترنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو جبریل امین نے کہا یہ وادی سینا ہے، یہ شجر موسیٰ ہے، یہ وہ درخت ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، جہاں پر تجلیات ربانی کا ظہور ہوا تھا، یہ وہ مقام ہے، یہاں پر آپ نماز پڑھیے۔ ان واقعات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مقدس مقامات پر ہم کبھی پہنچ جائیں، کوئی بڑی مسجد ہمیں نظر آ جائے، وہاں پر ہم دیکھنے کے لیے پہنچ جائیں، تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ وہاں پر اپنا سر جھکا دیں، نماز پڑھیں وہاں پر، اس لیے کہ جس حصے زمین پر بندہ سجدہ کرے گا وہ حصے زمین قیامت میں گواہ بنے گا۔
اس لیے صرف سیر سپاٹا کرنے کے لیے نہ جائیے، بلکہ اگر ایسے مواقع اگر فراہم آ جائیں تو سجدے سے اپنی اس سرزمین کو منور کر دیجیے۔ چنانچہ پھر وہ سواری چلی اور تھوڑی دور کے بعد، کچھ دور چلنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر اس سواری کو روکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہاں بھی آپ نماز پڑھیں۔ یہ مقام حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے، ان کا جائے پیدائش ہے، یہ مدین ہے، یہاں پر اللہ کے ایک نبی تھے، یہاں پر بھی آپ نماز پڑھیں۔ سب برکت کی جگہیں تھیں، سب کی زیارت کراتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام لے جا رہے تھے۔ پھر راستے میں پھر ایک جگہ روکا مقام بیت اللحم پہ اور فرمایا یہاں بھی آپ نماز پڑھیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، یہاں ان کی پیدائش بھی تھی، یہ بھی ایک برکت کی جگہ ہے، یہاں پر نماز پڑھیے۔ سارے مراحل سے گزرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک عورت نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، جبریل امین نے فرمایا التفات نہ کریے، توجہ نہ کریے گا۔ پھر آگے بڑھے، ایک بوڑھے نے اپنی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہا، پھر جبریل امین نے کہا التفات نہ کریے گا، توجہ نہ کریے گا۔ پھر ایک جماعت نے آپ کو اول و آخر اور حاشر کہہ کر سلام کیا، جبریل امین نے کہا ان کے سلاموں کا جواب دیجیے۔ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ دو جگہ آپ نے ہمیں متوجہ ہونے سے روکا اور ایک جگہ سلام کا جواب دینے کا آپ نے ہمیں مشورہ دیا۔ کہا کہ وہ جو عورت تھی وہ دنیا تھی، وہ عورت جو تھی وہ دنیا تھی، وہ بوڑھی تھی۔ آپ یہ جان لیجئے جیسے یہ بڑھیا جس کی زیادہ عمر باقی نہیں رہ گئی ہے، اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اسی طرح اس دنیا کی عمر بھی اب ختم ہو چکی ہے، اب یہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ کہا کہ وہ بوڑھا شخص کون تھا؟ کہا وہ شیطان تھا، آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا۔ کہا کہ وہ جماعت کون تھی؟ کہا کہ اس میں حضرت ابراہیم تھے، حضرت موسیٰ تھے اور حضرت عیسیٰ تھے، جنہوں نے آپ کو اول و آخر اور حاشر کہہ کر سلام کیا۔ یہاں تک کہ آپ پورے وقار کے ساتھ، پوری عزت و تکریم کے ساتھ، پوری شرافت کے ساتھ مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ جبریل ایک جانب، میکائیل ایک جانب، فرشتوں کا ہجوم دائیں اور بائیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ مہمان خصوصی کی تشریف آوری ہو چکی ہے، وہ راستے میں ہیں۔ روایات حدیث کے اندر موجود ہے کہ جبرائیل نے بھی تحیۃ المسجد پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پہنچ کر تحیۃ المسجد ادا فرمائی، 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا فرمائی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے ہجوم بڑھنے لگا، بھیڑ بڑھنے لگی، یہاں تک کہ پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی اور لوگ نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب اس انتظار میں ہیں کہ آج فرائض امامت کون ادا کرے گا، سب کو انتظار ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے اقامت کہی اور جبریل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، حق امامت یہاں پر آپ کو حاصل ہے، آپ امامت کریں گے۔ چنانچہ آپ نے سب کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام تک سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے جمع فرما دیا ہے، امامت کا شرف آپ کو حاصل ہوا، امام الانبیاء کے لقب سے آپ سرفراز فرمائے گئے۔ اس کے بعد آپ کے حضور میں، آپ کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں دودھ ہے، ایک پیالے میں شراب ہے اور ایک پیالے میں پانی ہے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ قبول کر لیا، جبریل امین نے کہا آپ نے اپنی فطرت کو قبول کیا۔ آپ کو جو دین دیا گیا ہے وہ دین فطرت ہے۔ اگر آپ شراب کے پیالے کو لے لیتے تو امت آپ کی شراب میں ہلاک ہو جاتی، اگر آپ پانی کا پیالہ لے لیتے تو امت پانی کے سیلاب میں ہلاک ہو جاتی۔ آپ نے اپنی فطرت کو قبول کیا، دودھ کو قبول کیا۔ اور اس کے بعد بہت تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، تفصیلات معراج کے واقعے میں بہت زیادہ ہیں۔ پھر وہاں سے آپ کا سفر آسمانوں پر شروع ہوا اور وہاں پہنچنے سے پہلے آپ کو عالم مثال کی سیر کرائی گئی۔ معراج کے واقعے میں آپ نے جو پڑھا ہوگا کہ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، کسی کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو قیامت آئی ہی نہیں،
ابھی سے یہ سب کہاں سے شروع ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم بہت سے بنائے ہیں۔ ایک عالم ہے عالم مثال، عالم مثال میں سارے نمونے موجود ہیں۔ اس عالم مثال کی سیر نبی کو کرائی گئی، جس نے آپ نے اپنی امت کا حال دیکھا، بطور مثال، بطور نمونہ ہر قسم کے لوگ موجود تھے۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے اور عالم مثال میں چلتے ہوئے آپ نے دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جن کے تانبے کے ناخن ہیں، تانبے کے ناخن ہیں، اور وہ لوگ اس ناخن سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، فرض نمازوں کو ادا نہیں کرتے۔ پھر آپ آگے بڑھے اور کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا، ایک شخص لیٹا ہوا ہے جس کو ایک فرشتہ جس کے سر پر پوری طاقت سے ایک پتھر مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سر کچل جاتا ہے اور وہ پتھر لڑکتا ہوا بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اٹھا کر اس پتھر کو لاتا ہے، اسی اثنا میں اس شخص کا سر پھر درست ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر مارا جاتا ہے۔ تو حضور نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کہا کہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا، جس نے قرآن کی قدردانی نہ کی اور اس کی عزت نہ کی، اور اس نے بھلا دیا، اس کو پسے پشت ڈال دیا۔ قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ سود خوروں کا انجام آپ نے دیکھا۔ کچھ لوگ وہ دکھے آپ کو جن کی شرمگاہوں پر چترے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ جانوروں کی طرح جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں، زقوم کا درخت کھا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، جو دوسروں کی عزت کو نیلام کیا کرتے تھے، جو دوسروں کی عزت کو اڑایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو دکھلائے گئے۔ آپ نے دوزخ بھی دیکھی اور آپ کو جنت کے اندر داخل کیا گیا۔ دیکھیے یہی بہت بڑا فرق ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت دیکھنے کے لیے بلایا، اور وہ جنت دیکھنے کے لیے جب اندر داخل ہوئے تو کہا کہ اب جاؤ۔ کہا کہ اللہ آپ نے تو فرمایا ہے کہ جو جنت میں داخل ہوگا اس کو نکالوں گا نہیں، تو آپ کیوں نکال رہے ہیں؟ لہذا مجھے نہیں نکالنا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہ جاؤ، یہیں رہو۔ لیکن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ رب العزت کے قرب میں اس قدر پہنچ گئے کہ اس کے بعد کوئی مقام قرب نہیں بچا۔ آپ کو جنت کے اندر داخل کیا گیا، آپ نے عمر کی جنت دیکھی، آپ نے عثمان کی جنت دیکھی، آپ نے اپنے آگے بلال حبشی کو چلتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر آپ اس جنت سے نکل کر اپنی امت میں واپس تشریف لے آئے۔ کتنا بڑا نبی کا معجزہ ہے، کتنا بڑا۔ اس مقام سے آنے کے بعد نبی کو کچھ اچھا لگتا رہا ہوگا؟ جس نے اللہ کا قرب دیکھ لیا ہو، جس نے اپنی سر کی آنکھوں سے رب العزت کا دیدار کر لیا ہو، جس نے رب العزت سے بات چیت کر لی ہو، جس نے وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا ہو، اس کو اپنی امت سے اتنا پیار کہ وہ ذات پھر اپنی امت کے درمیان لوٹ آئی، اور اس نے پھر اپنی امت کے درمیان ہدایت کے سوغات بانٹنے لگی۔ اس طرح بڑی تفصیلات ہیں واقعہ معراج میں۔ پھر اس کے بعد آپ کا سفر شروع ہوتا ہے معراج کا۔ میں نے عرض کیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے وہ اسرا کہلاتا ہے، اور وہاں سے جو آسمانوں کی طرف آپ تشریف لے گئے وہ سفر معراج کہلاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے لیے ایک سیڑھی لائی گئی۔ معراج کے معنی ہی آتے ہیں سیڑھی کے۔ ایک جنتی سیڑھی لائی گئی۔ آپ نے فرمایا اس سے عمدہ میں نے کوئی سیڑھی نہیں دیکھی۔ اس سیڑھی پر مجھے بٹھایا گیا اور وہ سیڑھی آسمانوں کی طرف اٹھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ جبریل بھی ہیں اور میکائیل بھی ہیں اور فرشتوں کا ہجوم ہے۔ پہلے آسمان پر آپ پہنچے، آسمانوں کے دروازے بند رہتے ہیں، جبریل امین نے دستک دی، اندر سے فرشتے نے کہا کون؟ کہا کھولو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں۔ دروازہ آج ان کے لیے کھلے گا، مہمان خصوصی ہیں۔ فرشتے نے عرض کیا بلایا گیا ہے یا خود سے آئے ہیں؟ کہا نہیں، رب العزت نے انہیں یاد کیا ہے، وہ بلائے گئے ہیں۔ آسمان کا دروازہ، پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، آپ اندر داخل ہوئے، اور ایک بزرگ ہستی موجود ہے جن کے بارے میں جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ان کو سلام کریے، آپ کے باپ آدم ہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے ملاقات کی، خوش آمدید کہا کہ مبارک ہو بہترین اولاد کو اور پیغمبر کو مبارک ہو۔ اس کے بعد وہاں پر پہلے آسمان کی سیر کرنے کے بعد آپ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں بھی اسی طرح کے واقعات پیش آئے، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا اور دیگر انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد تیسرے آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد چوتھے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پانچویں آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ پہنچتے آپ ساتویں آسمان پر پہنچ گئے، ساتویں آسمان پر، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیواروں سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے خصوصی طور پر ان کا تعارف کرایا، کہا کہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں، آپ بڑھ کر ان سے مصافحہ کریے اور سلام کریے، ان سے ملاقات کریے، یہ لائق تعظیم ہیں، اس لیے کہ آپ کے جد امجد ہیں، آپ کے خاندان کے بزرگ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور نے ان سے ملاقات کی۔ اس کے بعد ساتویں آسمان ہی میں اللہ رب العزت نے جنت بنا رکھی ہے، جنت الماوا ساتویں ہی آسمان میں ہے، آپ نے جنت الماوا کا مشاہدہ فرمایا، اور اس کے بعد جبریل امین آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے کر پہنچے۔ سدرہ کے معنی بیری کے درخت کو سدرہ کہتے ہیں، وہاں پر ایک بیری کا درخت ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے پتے جیسے کہ ہاتھی کے کان اتنے بڑے بڑے، اور اس کے پھل جیسے بڑے بڑے مٹکے، اتنے بڑے بڑے اس میں پھل لگے ہوئے ہیں، اور اس سدرہ کے ارد گرد فرشتوں کا ہجوم تھا، فرشتے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے پروانہ وار آپ پر نثار ہو رہے تھے، قربان ہو رہے تھے، اور آپ نے فرمایا میں نے وہاں پر اس سدرہ کے درخت پر سونے کے پرندے دیکھے، سونے کے پرندے، اور آپ سے یہ فرمایا گیا یہ فرشتے ہیں جو پرندوں کی شکل میں اڑ رہے ہیں، آپ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جب سدرہ تک آپ پہنچ گئے تو روایات حدیث میں موجود ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر جبریل امین نے اپنی اصلی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی، اپنے سارے بازو انہوں نے کھول دیے، جبریل امین کے 600 بازو، اور انہوں نے اس وقت جب اپنی اصلی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی تو اپنے 600 بازو کھول دیے۔ حضور فرماتے ہیں مشرق سے مغرب تک ان کے بازو پھیلے ہوئے ہیں، اور ایک عجیب و غریب شکل صورت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ جس طرح تمام نبیوں میں سب سے افضل و اشرف نبی ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں، اسی طرح سارے فرشتوں میں سب سے افضل ترین فرشتے جبریل امین ہیں، جن کی تعریف قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے کی، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، ان کی تعریف میں اللہ رب العزت نے فرمایا بڑی قوت و طاقت والے، بڑے درجے کے امانت دار، بڑے درجے کے محافظ اور نگراں، اس فرشتے کو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری سونپی کہ وحی الہی کو تم اور ہمارے حکم کو تو تم لے کر پیغمبروں تک جاؤ گے۔ سدرۃ المنتہا کے آگے بھی نبی کو جانا تھا، اور جو انتظام کیا گیا تھا وہاں تک نبی کو لے جانے کے لیے اب وہ انتظام ناکافی ہو گیا۔ جبریل روایات حدیث کے اندر آیا ہے کہ جبریل امین تھوڑا سا آگے بڑھے اور ایک حجاب نظر آیا، اس حجاب پر انہوں نے دستک دی، اندر سے فرشتے نے کہا کون؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں۔ اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، نبی کے رسالت کا اقرار کیا، وہ اندر سے آواز آ رہی ہے رب العزت کی کہ میرے بندے نے صحیح کہا، صحیح کہا، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں ایک ہاتھ نمودار ہوا اندر سے جس نے ہمیں اندر کی طرف کھینچا۔ میں نے جبریل سے کہا جبریل یہ کیا تم یہاں کیوں رک گئے؟ کہا کہ میں یہاں سے آگے ایک پر برابر، ایک بال کے برابر بھی نہیں بڑھ سکتا، میری انتہا یہیں تک تھی، اب آپ کا آگے مقام ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں میرے لیے ایک مسند لائی گئی،
ریشم کی ایک مسند لائی گئی اور اس پر مجھے بٹھایا گیا اور اس کے بعد میں رب العزت سے قریب ہوتا چلا گیا، قریب ہوتا چلا گیا، قریب ہوتا چلا گیا۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العزت کی طرف سے 1000 مرتبہ مجھ سے ارشاد ہوا، اے میرے حبیب مجھ سے قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ، یہاں تک کہ خود اللہ نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تھوڑا فاصلہ۔ کمان جو ہوتی ہے اس طرح گول بنی ہوتی، بالکل تھوڑا فاصلہ رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رہ گیا، اور راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ اسی موقع پر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ اس وقت بھی وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے، براہ راست رب العزت سامنے ہے اور اپنا کلام اپنے بندے پر نازل کر رہا ہے۔ یہ بھی وحی کے نزول کی ایک صورت تھی کہ رب العزت خود سامنے، سارے حجابات ختم کر دیے گئے اور رب العزت خود اپنے حبیب سے ہم کلام ہے اور قریب ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب اپنی امت سے جا کر کہہ دینا جو کفر شرک نہ کرے گا ہم اس کو بخش دیں گے۔ اپنی امت سے جا کر کہہ دینا ہم آپ کے طفیل اور آپ کے صدقے میں جس نے کفر شرک نہ کیا ہوگا سب کو ہم بخش دیں گے، کسی کو جہنم میں داخل نہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائیں۔ جہنم میں داخل نہ کرنے کا مطلب ہمیشہ کا عذاب نہیں دیں گے، ہمیشہ کا عذاب کفار و مشرکین کے لیے۔ اور اس کے بعد اسی ملاقات میں آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا، 50 نمازیں نبی کو ملیں اور بھی بہت سی نعمتوں سے نوازا گیا۔ جو آپ نماز میں تشہد پڑھتے ہیں التحیات، وہیں پر یہ اللہ اور نبی کے درمیان گفتگو ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ نبی کے کلمات۔ اے میرے رب تمام عبادتیں آپ کے لیے، قولی و فعلی اور عملی عبادتیں آپ کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ خود جو سراپا سلامتی ہے وہ ذات خود موجود ہے، اور وہیں سے نبی پر سلامتی کا نزول ہو رہا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اے نبی سلامتی ہو، رب العزت کی رحمت ہو، اس کی خیر و برکت آپ پر نازل ہو۔ لیکن وہاں اس مقام خاص پر پہنچ کر بھی آپ نے اپنی امت کو نہیں بلایا، فوراً آپ نے اس جملے کی تکمیل کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر بھی اپنا سلام نازل کریے اور میری امت کے جو نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام نازل ہو۔ اپنی امت کو آپ فراموش نہیں کر رہے ہیں، ہر جگہ اپنی امت کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ جب آدمی نعمتوں میں ڈوب جاتا ہے تو اس کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ آپ اندازہ لگائیے نبی اس مقام خاص پر پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ اپنا تصور انسان کا باقی نہیں ہے، لیکن اس موقع پر بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تمام واقعے سے فرصت ہو گئی۔ اس کے بعد واپسی ہوئی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ براق سواری کو وہیں پر مسجد اقصی میں باندھ دیا گیا تھا، جہاں پر انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، وہیں پر براق کو باندھا گیا اور وہاں سے دوسری سواری کا انتظام تھا۔ جبریل امین پھر لے کر آتے ہیں آپ کو، اور مسجد اقصی لانے کے بعد وہاں سے براق پر سوار کرتے ہیں، اور سوار کرنے کے بعد آپ کو اس مکان تک پہنچاتے ہیں، ام ہانی کے مکان تک، جہاں پر آپ استراحت فرما رہے تھے، جہاں پر آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے غمزدہ اور غمگین ہو کر جبریل سے کہا جبرائیل اس واقعے کی تصدیق کون کرے گا جو میں دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھوں سے، جو واقعہ میرے ساتھ رونما اور پیش آیا ہے اس کی تصدیق کون کرے گا؟ تو جبریل نے کہا آپ غم نہ کریں، صدیق تمہارے واقعے کی تصدیق کرے گا، ابو بکر کریں گے تمہارے واقعے کی تصدیق، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ نے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی سے اس واقعے کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، خدا کی قسم اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کرنا ورنہ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میں ببانگے دوحال اس واقعے کا ذکر کروں گا چاہے جو ہو جائے۔ چنانچہ آپ مسجد حرام میں تشریف لائے،
صبح کا وقت ہے، آپ غمگین و ملول بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی کوہرام برپا ہو جائے گا۔ اسی اثنا میں ابو جہل آ گیا اور کہا کہ آج کوئی نئی بات لے کر آئے ہو کیا؟ چہرہ تمہارا رنجیدہ خاطر دکھ رہا ہے۔ تو آپ نے وہ پورا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ جھجکا اور اس کے بعد کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، جس واقعے کی اطلاع تم مجھے دے رہے ہو، کیا ایک مجمع میں اس واقعے کی اطلاع دے سکتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں سب کے سامنے اس واقعے کو بیان کر سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ تمام بہت سے لوگوں کو بلا لایا اور آپ نے سب کے مجمع میں واقعے معراج کی تفصیل بتلائی۔ اس زمانے میں جب کہ لوگ اونٹ کا سفر کیا کرتے تھے اور برق رفتار سواری کے لیے گھوڑے کا استعمال کرتے تھے، اس زمانے میں ایک ہی رات کے اندر اور رات کے چند لمحوں میں، اس وقت بھی جب نبی تشریف لے گئے تھے واقعہ معراج کے لیے، اس وقت بھی دنیا کی رفتار روک دی گئی تھی۔ تبھی تو نبی کا بستر گرم رہا اور تبھی تو کنڈی ہلتی رہی۔ دنیا کی رفتار روک دی گئی تھی، زمانے کی رفتار روک دی گئی تھی، نبی واپس تشریف لے آئے اور اس واقعے کو جب بیان کیا تو سب نے ٹھٹا اڑایا، مذاق اڑایا اور کچھ لوگوں نے سوالات کرنے شروع کیے۔ کچھ لوگ جو بیت المقدس کو اور مسجد اقصیٰ کو دیکھ چکے تھے، انہوں نے اس کی علامتیں اور نشانیاں پوچھنے شروع کی۔ کتنی سیڑھیاں ہیں، دروازے کیسے ہیں، کھڑکیاں کیسی ہیں، یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ضرور تھے، لیکن وہاں پر سیڑھیوں کو تھوڑی گنا تھا، کھڑکیوں کے دروازے اور ان کے پٹ تھوڑی گنے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی دقت محسوس ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں جبریل امین پوری مسجد اقصیٰ کو لا کر انہوں نے عقیل کے مکان کے سامنے رکھ دیا۔ عقیل کون ہے؟ ابو طالب کے لڑکے، سامنے کر دیا۔ دیکھ لیجئے، جو کچھ بھی تفصیل دیکھنی ہو دیکھ لیجئے۔ اور بعض روایات حدیث میں ہے کہ رب العزت نے سارے حجابات ہٹا دیے، مسجد اقصیٰ نبی کی نظروں کے سامنے آ گئی۔ جن لوگوں نے دیکھا تھا کہا کہ ہاں صحیح کہتے ہیں، اتنی ہی سیڑھیاں ہیں۔ وہ سب بڑے تیز ترار بھی تھے نا، بڑے بڑے زیرک اور عقل مند اس میں لوگ تھے۔ کہا ہاں صحیح کہتے ہیں، اتنی ہی سیڑھیاں ہیں، ایسے دروازے ہیں، ایسی کھڑکیاں ہیں۔ اور جب بات نہیں بنی تو ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی بھاگ کر صدیق اکبر کے پاس پہنچے۔ اس دن وہ اس وقت تک نہیں آئے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر باہر نکلے اور کہا کیا بات ہے ابو جہل، تم کیسے میرے مکان پر، کیا ہو گیا؟ کہا کہ ارے آج تو انتہا ہو گئی، آج تو انتہا ہو گئی۔ کہا کیا انتہا ہو گئی؟ کہا تمہارے ساتھی محمد کہتے ہیں کہ راتوں رات ہم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں سے ہم نے آسمانوں کی سیر کی، جنت دیکھی اور دوزخ دیکھی، یہ دیکھا اور وہ دیکھا، اور کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات ہم واپس چلے آئے۔ بتاؤ ایسا بھی ممکن ہے؟ ایسا بھی ممکن ہے؟ ایسا بھی اس پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو جہل جس نے تمہارا نام ابو جہل رکھا ہے صحیح رکھا ہے، صحیح رکھا ہے۔ ابو جہل کے معنی جہالت کا باپ، جس نے ابو جہل رکھا ہے صحیح رکھا ہے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں جو ہستی اپنے فرستادہ اور اپنے قاصد کو، اپنے رسول کو اور اپنے فرشتے کو بار بار اپنا پیغام دے کر بھیج رہی ہے، دن میں کئی مرتبہ جبریل امین آ رہے ہیں، اگر اس ذات نے ایک بار اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا تو کون سا اس میں تعجب ہے اور کون سی حیرت ہے؟ میں تو یہیں سے ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور انہوں نے پوچھا کیا میرے نبی نے یہ بات کہی ہے؟ کہا ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ میں بغیر پوچھے ہوئے یہیں سے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ بات 100% صحیح ہے اور ایسا ہونا کوئی مستبعد نہیں ہے، محال نہیں ہے۔ رب العزت نے اپنے حبیب کو بلا لیا، کون سی تعجب کے خیز بات ہے؟ وہیں سے ان کو لقب ملا صدیق کا لقب مل گیا۔ اور اسی واقعے میں نے جو بھی ابھی تفصیل آپ کے سامنے واقعے کی ذکر کی کہ آپ نے فرمایا، لوگوں نے پوچھا کچھ علامتیں بتلائیے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک قافلہ مجھے ملا، وہ واپس آ رہا تھا اور وہ کل غروب آفتاب سے پہلے آ جائے گا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا دوسرا قافلہ صبح صادق سے پہلے ہم مکے میں داخل ہوگا۔ لوگ انتظار میں باہر نکل پڑے کہ محمد نے یہ بات کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی صبح صادق طلوع ہونے والی تھی وہ قافلہ مکے کے اندر داخل ہو رہا ہے۔
مکے میں داخل ہو رہا ہے، کسی نے کچھ پوچھا، کسی نے کچھ پوچھا، سارے امتحانات میں نبی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن نہ ماننے والوں نے نہ مانا اور صاف کہہ دیا کہ یہ جادو ہے، اس پر ہم یقین نہیں کر سکتے، اس پر ہم یقین نہیں کر سکتے۔ نبی کو جو عزت، جو رفعت، جو بلندی اور جو کرامت اور جو بزرگی ملنے والی تھی، اللہ نے وہ بلندی نبی کو عطا فرمائی۔ یہ واقعہ سن 10 نبوی کا ہے، معراج کا واقعہ۔ آپ کا کام جاری و ساری ہے۔ طائف سے آپ کو مایوسی ہو گئی، مکے والوں کی مخالفتیں اپنے عروج پر ہیں، بہت سے مسلمان ہجرت کر کے حبشے کی طرف منتقل ہو گئے ہیں، جو مسلمان بچے ہیں، جو غریب ہیں، ان کو تختہ مشق بنایا جا رہا ہے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، آپ پر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، اور آپ کا کام جاری و ساری ہے۔ پھر آپ نے جو قافلے حج کے زمانے میں آیا کرتے تھے، ان سے آپ نے ملاقات کرنی شروع کی، ان تک دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ آپ مینا کی گھاٹیوں میں چلے جاتے اور وہاں مختلف جو علاقوں سے مختلف قبائل آتے، ان سے آپ بات کرتے، کوئی آپ کی بات کو قبول کرتا، کوئی رد کرتا۔ آپ اس طرح دیوانہ وار پھر رہے تھے اور دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ یہاں تک کچھ لوگوں نے کہا میں اس شرط پر آپ کی بات مانوں گا کہ آپ کے بعد آپ مجھے اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کرنے کا وعدہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں کہہ سکتا، مجھے پتہ نہیں کہ میرے بعد کون خلیفہ اور نائب ہوگا۔ اسی اثنا میں سن 11 نبوی کا واقعہ ہے۔ کچھ لوگ مدینے سے آئے اور مدینے کے انصار ہیں، اوس و خزرج کے لوگ ہیں، وہ لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کی گھاٹی میں ان سے ملاقات کی، ان کے سامنے اسلام پیش کیا، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مدینے کے لوگ مزاجاً بہت نرم طبیعت ہے، آج بھی ان کے مزاج میں بہت نرمی۔ وہ لوگ مسلمان ہو کر چلے گئے اور 6 لوگ ہیں وہ، اور جاتے وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں آپ کے اس کام کو مدینے میں پھیلاؤں، میں آپ کی اس دعوت کو مدینے میں پھیلاؤں۔ چنانچہ آپ نے اجازت دی اور ہر ایک کی زبان پر آپ کا نام آنے لگا، اسلام کا چرچا مدینے میں شروع ہو گیا۔ یہ سن 11 نبوی کا واقعہ ہے۔ اگلے سال جب حج کا موسم آیا تو 12 لوگ آئے مدینے سے، قبیلے اوس و خزرج کے 12 لوگ آئے۔ جو 6 لوگ یہ پہلے گئے تھے ان میں کے 5 لوگ تھے اور 7 آدمی نئے آئے تھے، جن میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ وہ لوگ آئے اور آپ کو اطلاع دی گئی کہ مدینے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، جو پہلے آپ کے صحابہ مدینے میں کام کر رہے تھے، ان کی محنت اثر لائی، ان کی محنت رنگ لائی، اور ان 12 لوگوں کے سامنے آپ نے اسلام پیش کیا، اسلام کا تعارف کرایا، اور ان 12 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 12 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو، ان دونوں حضرات کو بحیثیت معلم، بحیثیت استاد مدینے روانہ کر دیا، اور ان لوگوں سے کہا کہ یہ تمہیں دین کی تعلیم دیں گے، یہ تمہیں قرآن سکھائیں گے۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر اس میں بہت زیادہ کامیاب ہوئے، اور ان کی محنت سے اسلام مدینے کے گھر گھر تک پہنچ گیا، گھر گھر آپ کا تذکرہ ہونے لگا، گھر گھر آپ کا چرچا ہونے لگا، یہاں تک کہ 1 سال کی محنت میں 86 لوگ، اگلے سال 86 لوگ۔ یہ 13 نبوی کا واقعہ ہے۔ 83 لوگ حج کے لیے آئے، اور اس میں اور بھی اوس و خزرج کے لوگ تھے جو بت پرست تھے،
یہ 86 لوگ وہ تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور جو نبی سے بیعت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آپ کو اطلاع دی گئی، ان لوگوں نے پیام بھیجا کہ اے میرے نبی، ہم آپ کی قدم بوسی کے لیے مدینے سے مینا کی گھاٹی میں موجود ہیں، آپ ہم سے کب ملاقات کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا رات میں آؤں گا۔ چنانچہ آپ رات میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے سگے چچا ہیں، اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہیں، لیکن آپ کے سچے حمایتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے، آپ نے سب مسلمان ہو چکے تھے، مزید آپ نے ان کے سامنے اسلام کا تعارف کرایا۔ ان لوگوں نے یک زبان ہو کر آپ کی دعوت کو قبول کیا اور اپنے ہاں آنے کی دعوت دی اور عرض کیا یا رسول اللہ، اس طرح کب تک قسم پرسی کے عالم میں آپ مکے میں زندگی گزاریں گے؟ مکے کے پہاڑیوں کے بیچ میں خوف و دہشت میں کب تک آپ رہیں گے؟ آپ مدینے آئیے، مدینے کا بچہ آپ کا منتظر ہے، چاہتا کہ اسلام کو ترقی ملے اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے راستے کھلیں اور کفر کی طاقت کا زور ختم ہو۔ آپ نے اس بات کو بہت پسند فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مدینے والوں سے یہ بات کہی کہ سنو، یہ میرے بھتیجے کو تم معمولی نہ سمجھنا، یہ حسب و نسب اور خاندان والے آدمی ہیں، ان کی عزت ہے، ان کا مقام ہے، تم اتنی بڑی ذمہ داری لے رہے ہو، کیا تم اس ذمہ داری کو نبھا پاؤ گے؟ کیا تم میرے بھتیجے کی حفاظت کر سکو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم بالکل حفاظت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل ان لوگوں سے پوچھی، اس کی تفصیل مجھے بتاؤ۔ تو ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہر حال میں، غم میں اور خوشی میں، مصیبت میں اور آسانی میں، ہر حال میں تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی۔ میں بحیثیت رسول اپنی اطاعت کو تم پر لازم قرار دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا آمنا وصدقنا، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس کی تصدیق کی۔ اور آپ نے فرمایا جس طرح تم مجھے لے جا رہے ہو اس طرح تم میری حفاظت کرنا۔ کہا کہ میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے جان سے اور مال سے ہر طرح سے آپ کی حفاظت کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا میرے جو صحابہ وہاں پر جا رہے ہیں ان کی بھی حفاظت کی جائے، ان کی بھی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا بھی وعدہ کیا اور ہجرت کا راستہ کھل گیا، مدینے کی طرف ہجرت شروع ہو گئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تھا کہ آپ کا دارالہجرت مدینہ ہے۔ صحابہ مدینہ ہجرت کرنے لگے اور یہاں تک کہ جب آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو مدینے میں آپ ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت علی ہیں، یا وہ کمزور مسلمان ہیں جو اپنی کمزوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے۔ پورا مکہ خالی ہو چکا تھا، سب لوگ مدینے پہنچ چکے تھے اور مدینے کے ایک ایک گھر میں آپ کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ہجرت کا حکم مل جاتا ہے۔ ادھر ایک روز پیشتر کفار مکہ نے دارالندوہ میں یہ مشورہ کیا کہ اب بات بنے گی نہیں، مکہ پورا خالی ہو گیا ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے جانا ہی چاہتے ہیں، لہذا قبل اس کے کہ وہ مکے سے جائیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ مشورہ ہو رہا ہے، شیطان ایک شیخ نجدی کی شکل میں حاضر ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کون؟ کہا میں شیخ نجدی ہوں، میں نے دیکھا کہ آپ لوگ کوئی مشورہ کر رہے ہیں اس لیے میں حاضر ہو گیا، ہو سکتا ہے میں آپ کا کچھ تعاون کر سکوں، کچھ مدد کر سکوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان جن صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان کے خاتمے کا ہم منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو قید کر دوں۔ تو شیطان نے کہا ہرگز یہ نہ کرنا، اس لیے کہ ان کے پیرو اور ان کے ماننے والے اگر جان جائیں گے تو وہ ان کو چھڑا کر لے جائیں گے، تم ان کو قید نہیں کر سکتے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو شیطان نے کہا یہ بھی نہ کرنا، اس لیے کہ اگر جلا وطن ہو گئے تو جہاں جائیں گے ان کی وہاں پر روشنی پھیلے گی، وہاں پر ان کے ماننے والے پیدا ہوں گے۔ تو ابو جہل بولا بہتر شکل یہ ہے کہ سارے قبیلے کے لوگ اپنی اپنی تلواریں نکالیں اور ایک بارگی محمد پر سب لوگ اپنی اپنی تلواروں سے حملہ کریں اور ایک بار ان کو قتل کر دیں، اور پھر اس کے بعد وہ قتل ہو جائیں گے۔ اور بنو ہاشم میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ سارے قبیلوں سے بدلہ لے سکے، لہذا دیت کی شکل باقی رہ جائے گی اور ہم لوگ خون بہا دے دیں گے۔
ابو جہل نے کہا بات تو، شیطان نجدی نے کہا بات تو وہی ہے جو اس نے کہی ہے، اسی پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ راتوں رات تیاری ہو جاتی ہے، فوراً ہی رب العزت جبریل امین کو بھیجتا ہے اور قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے اور آپ کو اس واقعے کی پوری اطلاع دی جاتی ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان کو کیا پتہ، یہاں رب العزت نے اپنے حبیب کے پاس اپنا پیغامبر بھیج دیا کہ آپ کے خلاف منصوبے بن گئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو قید کر دیا جائے، ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ وہ آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں خدا کی تدبیر ہو رہی ہے اور خدا کی تدبیر غالب آ کر رہے گی، خدا کی تدبیر غالب آ کر رہے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر میں جا کر حضرت صدیق اکبر کو اطلاع دی کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا۔ رفیق محترم محب مخلص صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، اپنے ساتھ کے لیے کس کا انتخاب آپ نے فرمایا ہے؟ کہا کہ ابو بکر ساتھ میں چلیں گے۔ یہ واقعہ اس اطلاع کو ملتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بے ساختہ رونے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں پہلے یہ نہیں سمجھتی تھی کہ آدمی خوشی میں بھی رونے لگتا ہے۔ فرط خوشی سے صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار جاری ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں بہت پہلے سے، کئی مہینے پہلے سے سفر ہجرت کے لیے اپنی دو اونٹنیوں کو تیار کر رہا تھا، ان میں سے جو آپ اپنے لیے پسند فرما لیں آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ایک اونٹنی حضور نے اپنے لیے پسند فرمائی اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس کی قیمت بھی تمہیں دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا میں جناب کا جو مزاج ہو، جو دل میں آئے، اگر آپ اس بات میں خوش ہیں کہ آپ ہمیں قیمت دے دیں میں اس پر بھی راضی ہوں، ہدیے کے طور پر قبول کرنا چاہیں میں اس پر بھی راضی ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس اونٹنی کی قیمت ادا کی اور پروگرام طے ہو گیا، پروگرام طے ہو گیا۔ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر علی کو لٹایا، آپ کے گھر کا محاصرہ ہے، آپ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ بِمَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہوئے مٹی پر پھونکا اور وہ مٹی اٹھا کر کفار کے سروں پر ڈالی اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نکل آئے، صدیق اکبر کے گھر پر پہنچے اور وہاں سے آپ نے مکہ چھوڑا اور غار ثور میں داخل ہو گئے۔ تفصیلات آپ نے پڑھی ہوگی کتابوں میں۔ غار ثور میں 3 دن تک آپ کا قیام رہا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پورا گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا تھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر ناشتہ تیار کر رہی ہیں اور توشے دان میں کھانا رکھ رہی ہیں، پیسوں کا انتظام کر رہی ہیں۔ صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو 40,000 اشرفیوں کے مالک تھے، سب کچھ انہوں نے راہ خدا میں ختم کر دیا تھا، صدقہ کر دیا تھا، صرف 5,000 اشرفیاں سفر ہجرت کے لیے باقی چھوڑی تھیں، باقی کچھ بھی باقی نہ چھوڑا تھا، وہ 5,000 اشرفیاں سفر ہجرت کے لیے تھیں۔ چنانچہ وہ غار کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ عامر بن فہیرہ جو ابو بکر کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ بھی خدمت میں لگے ہیں۔ حضرت بکر بن عبد الرحمن ابو بکر کے بیٹے، بڑے بیٹے، وہ بھی خدمت میں لگے ہیں۔ غلام بکریوں کو لے کر آ رہے ہیں، دودھ پلا جا رہے ہیں۔ 3 دن تک قیام ہے غار ثور کے اندر۔ کفار و مشرکین آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے اوپر تک پہنچ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، سہم گئے، ڈر گئے، رونے لگے کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا، ہم لوگ پکڑے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا، لا تحزن ان اللہ معنا، نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن نے واقع ہجرت کا ذکر قرآن کیا ہے 10ویں پارے میں، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ اے نبی اس واقعے کو یاد کریے جبکہ لوگوں نے آپ کی مدد نہیں کی لیکن اللہ آپ کی مدد کر رہا تھا، اور اس وقت جبکہ آپ کے ساتھی
حضرت صدیق اکبر کے سوا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن نے ان کو صاحب کہا، اذ یقول لصاحبہ، اسی وجہ سے صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ جس نے صدیق اکبر کی صحابیت پر شبہ کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ نے ان کو صاحب کہا نبی کا، اور فرمایا کہ جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اور یہ بھی اللہ نے فرمایا ان دونوں لوگوں کا کیا حال ہوگا جبکہ ان دونوں کے ساتھ تیسرا خدا وہاں پر موجود تھا۔ خدا کی حفاظت کے انتظامات تھے، اور وہ ساری تفصیلات آپ نے سنی اور پڑھی ہوں گی کہ کس طرح دشمنوں سے آپ کی حفاظت کی گئی۔ مکڑی کا جالا لگ گیا، کبوتر نے انڈے دے دیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، سفر ہجرت میں ہیں، غار میں داخل ہونے سے پہلے، نبی کو داخل کرنے سے پہلے خود داخل ہوتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، اپنے کرتے کو پھاڑ کر کے اس کے سوراخوں کو بند کرتے ہیں، اور ایک سوراخ کے لیے جب کپڑا نہیں بچتا تو اپنا انگوٹھا لگا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اندر تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں، اتنی تکلیف کہ آپ عادی نہیں تھے، صدیق اکبر کی رانوں پر سر رکھ کر آپ سو جاتے ہیں۔ اسی اثنا میں سانپ نے ڈس لیا، آپ کے رخسان مبارک سے آنسو جاری ہوئے، اور وہ آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے، جس سے آپ کی آنکھیں کھلیں، اور آپ نے فرمایا صدیق کیا بات ہے؟ کہا کہ سانپ نے لگتا ہے ڈس لیا ہے۔ فوراً آپ نے لعاب دہن لگایا، جس کی وجہ سے ساری تکلیف کافور ہو گئی۔ 3 دن وہاں پر قیام رہا۔ اسی اثنا میں عبداللہ بن اریقط نامی ایک کافر تھا جو راستے کا ماہر آدمی تھا، اس کو کرائے پر لیا گیا، اونٹنیوں کا انتظام کیا گیا، اور اس نے عام راستے سے ہٹ کر اجنبی راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کرایا۔ سمندر کے کنارے کنارے ساحل سمندر سے لے کر چلا۔ سراقہ بن مالک اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو اطلاع ملی، ابو جہل نے اور تمام کفار مکہ نے یہ اعلان کیا کہ جو محمد کو اور ابو بکر کو پکڑ لائے گا ہم ان کو الگ الگ 100 اونٹ دیں گے، جتنے لوگ پکڑ کر لائیں گے سب کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ 100 اونٹوں کی قیمت بہت بڑا انعام تھی۔ چنانچہ سراقہ بن مالک کو یہ اطلاع ملی، کسی شخص نے بتایا کہ 2 لوگ جا رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ محمد اور ابو بکر ہیں۔ چنانچہ سراقہ بن مالک کو لالچ آ جاتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ شاید میں ان کو پکڑ لاؤں اور 100 اونٹوں والا انعام میں حاصل کر لوں۔ چنانچہ وہ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو پکڑے گئے، یہ آ گیا، ہمیں ہی گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ جیسے وہ قریب ہوا حضور نے اس کے لیے بد دعا کی، اور وہ پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کی ٹانگیں گھٹنے تک زمین میں دھس گئیں۔ سمجھ گیا کہ نبی کی بد دعا لگ گئی۔ اس نے فوراً دعا کی، اس نے فوراً التجا کی، اے اللہ کے رسول مجھے پتہ ہے کہ آپ سچے رسول ہیں، مجھے دعا فرما دے میرے لیے اور ہمیں اللہ اس عذاب سے بچائے۔ چنانچہ آپ نے فوراً اس کے لیے دعائے خیر کی۔ پھر اس کا پیر، اس کے گھوڑے کا پیر باہر آ گیا اور وہ واپس چلا گیا، اور اس نے کہا میں اس بات کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو آپ تک آنے نہ دوں گا۔ بہرحال اس کے بعد پھر آپ امن و امان کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور مدینے کے لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف رخ کر چکے ہیں، اور آپ بہت جلدی جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ ہر روز وہ لوگ نکل کر آتے اور پہاڑوں پر چڑھ کر نبی کا انتظار کرتے، جب دوپہر کا وقت ہوتا تو اپنے گھروں میں واپس ہو جاتے۔ چنانچہ یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ ایک یہودی نے آپ کو دور سے دیکھا اور اعلان کیا ہے مدینے کے لوگوں تمہارا مقصد آ گیا ہے، تمہارے نبی آ گئے ہیں۔ چنانچہ لوگ دوڑ پڑے۔ مدینے سے پہلے قبا کی آبادی ہے، جہاں پر انصار کے کچھ گھرانے وہاں پر آباد ہیں، اور پہلے آپ نے قبا میں قیام فرمایا اور وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے خانہ خدا کی بنیاد رکھی گئی، سب سے پہلا پتھر آپ نے اس میں رکھا، اس کے بعد ابو بکر نے لا کر پتھر رکھا، پھر عمر فاروق نے پتھر رکھا۔ اس طرح اس مسجد کی بنیاد پڑی اور مسجد کی تعمیر ہوئی، اور
یہاں تک کہ آپ بالکل مشغول ہیں اور جو پتھر آپ سے نہ اٹھتا پیٹ کے سہارے سے اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ مسجد ہے جس کی تعریف خدا کر رہا ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق فیہ ان تقول رجال یحبون ان یتطہروا۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، جس میں کام کرنا باعث ثواب ہے، باعث خیرات ہے، لہذا میں کیوں اس مسجد میں کام نہ کروں جہاں کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت جن کی طہارت و نظافت کو خدا پسند کرتا ہے۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا آخر تمہارے اندر کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے رب العزت نے تمہاری طہارت و نفاست کو پسند کیا ہے، اس کی تعریف قرآن میں کی ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ ہم استنجا ڈھیلے سے کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہم لوگ استنجا ڈھیلے سے تو کرتے ہی ہیں، اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا خدا کو تمہاری زیادہ پسند ہے اور تم اس پر عامل رہنا۔ یہاں تک کہ آپ پھر قباء میں 15 روز آپ نے قیام کیا، اس کے بعد پھر آپ مسجد نبوی وہاں مدینہ منورہ وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر بھی پہنچنے کے بعد آپ نے مسجد کا انتظام کیا۔ یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں اور یہیں پر بات ختم کروں گا کہ مسجد نبوی کے لیے جو زمین لی گئی ہے اس میں پیسہ لگا ہے صدیق اکبر کا۔ یہ بات شاید آپ کے علم میں نہ ہو، پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے باپ نے 5000 اشرفیاں سفر ہجرت کے لیے بچا کر رکھی تھیں، اس میں کچھ پیسہ راستے میں خرچ ہوا، جو پیسہ بچا تھا اس سے مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے وفات پائی تو 1 دینار اور 1 درہم بھی اپنے ورثے میں نہیں چھوڑا، اس طرح وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ بات یہیں پر میں ختم کرتا ہوں، آج دیر بھی ہو گئی ہے، موضوع تفصیلی آ گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ ایک بات مکمل کر دی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، ہماری اس محنت کو قبول فرمائے اور ہم سب کے اس جذبے کو قبول فرمائے، تمام سامعین مجلس کو قبول فرمائے۔ جو حضرات بیمار ہیں، بہت سے ہمارے احباب ہیں جو بیمار ہیں، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ ہمارے حاجی شمیم صاحب کے لڑکے جو جاپان میں رہتے ہیں، ان کا ہارنیا کا کل آپریشن ہے، ان کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں۔ ہمارے نسیم بھائی اس محلے کے، ہماری مسجد کے بہت خاص نمازی بیمار چل رہے ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے۔ ہمارے حسن رضا صاحب، ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے، اور جو حضرات بھی بیمار ہیں سب کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اے اللہ اپنے کرم کا فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، ہماری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اے اللہ ہم سب آپ کے رسول کا تذکرہ کرنے کے لیے، ان کی سیرت کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہماری اس جذبے کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، تمام سامعین مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے کرم کا فضل کا معاملہ فرما، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، ان کو اچھی تعلیم و تربیت عطا فرما۔ اے اللہ انہیں بری صحبت و گندی صحبت سے بچا۔ اے اللہ ہم سب کو رسول کا سچا پکا متبع بنا دے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بچے اے اللہ خدمت میں لگے ہیں، اے اللہ لوگوں کو چائے پلا رہے ہیں، ناشتہ کرا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، انتظامات کر رہے ہیں، ان بچوں کو نیک صالح بنا، ان کی زندگیوں میں برکت نازل فرما۔ جو گھر کی خواتین انتظام میں لگی ہیں اے اللہ ان کو بھی فلاح و بہبود عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، اپنی شایع نشان ان کو بدلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔